بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام احباب کو پنجاب نگری میں خوش آمدید۔ احباب، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ احباب، آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ حضرت شرف الدین شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک جھوٹا مکار شخص پارساؤں کا حلیہ بنا کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، میں حج کے سفر سے واپس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کی شان میں ایک بہت ہی اچھا قصیدہ پڑھا۔ بادشاہ قصیدہ سن کر اور اسے عالی نسب اور حاجی ہونے پر یقین کر کے بہت خوش ہوا اور قیمتی خلعت کے علاوہ اسے بہت سا مال و زر بخشا۔ لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ اس مکار کے رخصت ہونے سے پہلے ہی ایک درباری جو سمندری سفر سے واپس آیا تھا دربار میں داخل ہوا اور اس شخص کو پہچان گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہرگز حاجی نہیں ہے، اس کی کسی بات پر اعتبار نہ کیا جائے۔ حج کے دن میں نے اسے بصری کے بازار میں دیکھا تھا۔ تحقیق سے معلوم ہوا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ روم کے شہر ملاطبہ کا رہنے والا عیسائی ہے۔ اس نے جو قصیدہ پڑھا ہے یہ مشہور شاعر انوری کا لکھا ہوا ہے۔ یہ حالت جان کر بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور حکم دیا اس سے انعامات چھین لے جائیں اور ذلیل کر کے شہر سے نکال دیا جائے۔ چور کی چوری اور جھوٹ کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو ڈر لگتا ہے، لیکن اس مکار شخص نے اپنے حواس بحال رکھے۔ کہا، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، میں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ بادشاہ سلامت کو مخاطب کر کے کہا، حضور، میں ایک ایسا سچ بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی بات سچ نہ ہوگی۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا، اچھا کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ مکار بولا، حضور والا، وہ سچ بات یہ ہے کہ جھوٹ سے خالی کوئی بھی نہیں۔ آپ میرے جھوٹ پر خفا ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ کی ملاوٹ سے کوئی مال پاک نہیں۔ جس طرح دہی میں 2 حصے پانی ہوتا ہے، جھوٹ میں بڑے جھوٹوں کو شکست ہی دیتے ہیں کیونکہ بڑوں کا جھوٹ بھی سچ مانا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، بے شک یہ بات ٹھیک ہے، تو نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سچی بات کبھی نہ کہی ہوگی۔ اس کے انعامات لٹا دیے اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایات میں بگڑی ہوئی معاشرے کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب کوئی معاشرہ اخلاقی زوال میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہوئے بھی ذرہ پر خوف نہیں آتا۔ جھوٹ کو اپنی سیاست اور کاروبار کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ عقلمند اور بااختیار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹ بولتا ہے اور اسے اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے، ورنہ جھوٹ ایک مسلمان کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے۔ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اس حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے خود بادشاہ کی ذات بھی کذب بیاں سے پاک نہ تھی، اس لیے وہ بڑوں کے بڑا جھوٹ بولنے کی بات سن کر ہنستا اور وہ نصرانی اسے قابل معافی نظر آیا۔ احباب، اگر میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیو آپ تک مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔